بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سری بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص خراسان سے بصرہ آیا اور وہیں رہنے لگا۔ اس کے پاس 10,000 درہم تھے۔ جب حج کا پربہار موسم آیا تو اس خراسانی نے اپنی زوجہ کے ساتھ حج پر جانے کا ارادہ کیا۔ اب یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ یہ 10,000 درہم کس کے پاس امانت رکھے جائیں۔ لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا تم اپنی رقم حبیب ابو محمد عجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رکھ دو۔ چنانچہ وہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا حضور، میں اور میری اہلیہ حج کا ارادہ رکھتے ہیں، ہمارے پاس 10,000 درہم ہیں، آپ یہ درہم رکھ لیں اور ہمارے لیے بصرہ میں ایک اچھا سا گھر خرید لیں۔ یہ کہہ کر اس نے ساری رقم آپ رحمت اللہ علیہ کے حوالے کی اور اپنی زوجہ کے ہمراہ حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اگر ہم ان 10,000 درہم کا آٹا خرید لیں اور فقیروں پر صدقہ کر دیں تو کیسا رہے گا؟ لوگوں نے کہا حضور، یہ رقم تو اس شخص نے آپ کے پاس اس لیے رکھوائی تھی کہ آپ کوئی مکان اس کے لیے خرید لیں۔ ارشاد فرمایا میں یہ تمام رقم صدقہ کر کے اس شخص کے لیے اللہ عز و جل سے جنت میں گھر خریدوں گا۔ اگر وہ اس گھر پر راضی ہوا تو ٹھیک، ورنہ ہم اس کی رقم واپس کر دیں گے۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آٹا اور روٹیاں منگوا کر فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیں۔ جب وہ خراسانی حج کر کے واپس بصرہ آیا تو حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہو کر عرض کی اے ابو محمد رحمت اللہ علیہ، میں نے 10,000 درہم آپ کے پاس رکھوائے تھے کہ آپ میرے لیے مکان خرید لیں۔ اگر آپ نے مکان نہیں خریدا تو میری رقم مجھے واپس کر دیں تاکہ میں خود کوئی مکان خرید لوں۔ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے بھائی، میں نے تیرے لیے ایسا شاندار گھر خریدا ہے جس میں بہت عمدہ محل، نہریں، میوے اور پھلدار درخت ہیں۔ یہ سن کر وہ خراسانی اپنی زوجہ کے پاس گیا اور کہا حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے لیے ہمارے پروردگار عز و جل سے جنت میں ایک گھر خرید لیا ہے۔ اس کی زوجہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھا ہوا، میں امید رکھتی ہوں کہ اللہ عز و جل حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کے عہد کو پورا فرمائے گا، لیکن کیا معلوم کہ ہم میں سے پہلے ہی کوئی سفر آخرت کی طرف روانہ ہو جائے۔ تم ایسا کرو کہ حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ سے ایک رکا لکھوا لو کہ وہ ہمیں جنت میں ایک گھر دلوانے کے ضامن ہیں۔ چنانچہ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا اے ابو محمد رحمت اللہ علیہ، آپ نے جو گھر ہمارے لیے خریدا ہے وہ ہمیں قبول ہے، آپ ہمارے لیے رکا لکھ دیں کہ آپ جنت میں گھر دلوانے کے ضامن ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں رکا لکھ دیتا ہوں۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طرح رکا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ضمانت نامہ ہے اس بات کا کہ حبیب ابو محمد نے اپنے رب عز و جل سے فلاں خراسانی شخص کے لیے 10,000 درہم کے عوض جنت میں ایک ایسا گھر خریدا ہے جس میں محلات، نہریں اور پھلدار درخت ہیں۔ اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ فلاں شخص کو ایسی صفات سے متصف گھر دے کر حبیب عجمی کو اس کے عہد سے بری کر دے۔ خراسانی وہ رکا لے کر خوشی خوشی اپنے گھر آ گیا۔ ابھی اس واقعہ کو 40 دن ہی ہوئے تھے کہ وہ شخص بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنی زوجہ کو وصیت کی
جب مجھے غسل دے کر کفن پہنایا جائے تو یہ رقعہ میرے کفن میں رکھوا دینا۔ حسب وصیت رقعہ اس کے کفن میں رکھ دیا گیا۔ دفن کے بعد لوگوں کو اس کی قبر پر ایک پرچہ ملا جس پر لکھا تھا، یہ حبیب اعظمی کے لیے اس گھر کا برات نامہ ہے جسے اس نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا۔ اللہ عز و جل نے خراسانی کو ایسا گھر دے دیا ہے جس کا حبیب اعظمی نے عہد کیا تھا۔ لوگ یہ پرچہ لے کر حضرت سیدنا حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ وہ رقعہ پڑھ کر رونے لگے، پھر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور فرمایا، یہ میرے رب عز و جل کی طرف سے میرے لیے برات نامہ ہے۔